لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا حسين بن علي عليهم السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. صلوات پڑھتے پر محمد عشر مجالس کی آج تیسری گفتگو ہے. سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے وصیت نامے کے جس فقرے کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس میں امام عالی مقام ارشاد فرما رہے: انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، میں سرکشی کی خاطر خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہوئے نہیں نکل رہا ہوں، اور نہ میں زمین پر فساد پھیلانا چاہتا ہوں، اور نہ ہی کسی ظلم و ستم کے خاطر نکل رہا ہوں. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں تو صرف اور صرف اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. اصلاح امت نبوی کے سوا میرا کوئی مقصد نہیں ہے. تو حسین، آپ اپنے جد کی امت کی اصلاح کیسے کریں گے؟ ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں سماج اور معاشرے میں اچھائیوں کو عام کرنا چاہتا ہوں، خوبیوں کو عام کرنا چاہتا ہوں. وانہا عن المنکر، سماج اور معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں. وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي، اپنے جد کی سیرت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں. اگر میرے نانا کی سیرت زندہ ہوئی اور علی مرتضیٰ کی سیرت زندہ ہوئی تو سماج اور معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اور سماج اور معاشرے میں اچھائیاں عام ہو جائیں گی. تو حسین کے جد کی سیرت، حسین اپنے جد کی سیرت کو زندہ کرنے کے لیے نکل رہے ہیں. اسی لیے آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے پیغام کربلا کے تحت، وہ عنوان یہ ہے: کربلا اور عزت نفس. کتنی اہم شے ہے کرامت نفسانی، اور عزت نفس کتنی اہم شے ہے، یہ کربلا میں جگہ جگہ ملے گی. امام علی مقام نے کہا: لا واللہ لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل ولا افر فرار العبید. اکیلے حسین تھے، 30,000 کی فوج تھی، اور 30,000 کی فوج کو خطاب کر کے کہہ رہے تھے کہ تم یہ سمجھ نہ لینا کہ حسین اکیلا ہے تو میدان چھوڑ کے چلا جائے گا، یا ذلیلوں کی طرح اپنے دونوں ہاتھ کو تمہارے ہاتھ میں دے دوں گا. ہرگز نہیں. لا واللہ لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل، خدا کی قسم اپنے دونوں ہاتھوں کو ذلیلوں کی طرح تمہارے ہاتھ میں نہیں دے سکتا. ولا فر فرار العبید، اور نہیں غلاموں کی طرح میدان چھوڑ کر بھاگنے والا ہوں. تو عزت نفس کا مطلب کیا ہوتا ہے، جس کے لیے کربلا کا یہ عظیم پیغام ہے عزت نفسانی اور کرامت نفسانی؟ کیا عزت نفس کا مطلب یہ ہے کہ صرف میں محترم ہوں
اور دوسرا کوئی محترم نہیں ہے۔ ہرگز عزت نفسانی کا مطلب یہ نہیں ہے۔ تو پھر کرامت نفسانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہا ہر فرد بشر ویسے ہی محترم ہے جیسے تم محترم۔ ہر فرد بشر کے یہاں وہی کرامت پائی جاتی ہے جس طریقے سے تم محترم ہو۔ اور کرامت نفسانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گوہر انسانی سے محبت کی جائے، ہر فرد بشر سے محبت کیا جائے، گوہر انسانی سے محبت کیا جائے۔ جس طرح سے میں نہیں چاہتا کہ میری آبرو پامال ہو جائے، اسی طرح سے ہر فرد بشر کے یہاں یہ جذبہ پایا جانا چاہیے کہ کسی بھی صاحب نفس کی عزت خطرے میں نہ پڑنے پائے۔ اگر میں محترم ہوں تو سماج کی ہر فرد کو محترم ہونا چاہیے۔ اس لیے زہرا کے لال نے کیوں جگہ جگہ کہا موت فی عز خیر من حیات فی ذل، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ وہ زندگی، اسی لیے میرے امام نے کہا کہ کیا امام علی مقام کے پاس مدینہ میں رہنے کو گھر نہ تھا؟ کیا گھر نہ تھا؟ سب کچھ تھا، اور ایسا گھر تھا راستے میں۔ میرے امام نے بعض ملاقاتوں میں کہا کہ اگر تم مدینے میں ہوتے تو میں اپنے گھر میں وہ جگہ بھی دکھا دیتا جہاں میرے گھر میں جس جگہ فرشتہ اترا کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سید الشہداء کے گھر میں وہ جگہ مشخص تھی جہاں فرشتے کا نزول ہوا کرتا تھا۔ تو حسین آپ کیوں نکل رہے تھے؟ کیا آپ کے گھر میں مدینے میں محلے بنی ہاشم میں رہنے کی جگہ نہ تھی؟ سب کچھ تھا۔ میرے امام نے ایک بڑا پیغام دیا ہے کہ انی لا اری الموت الا السعادہ ولا الحیات مع الظالمین الا برما۔ حسین کو اگر جھوپڑی ہے، جھوپڑی رہے حسین کے لیے، مگر سماج میں، معاشرے میں، لوگوں کے درمیان ظلم نہ پایا جائے، ایک دوسرے پہ ستم نہ ہو، بربریت نہ ہو، ظالم کا وجود نہ ہو۔ توجہ کریے گا، اور حسین کو رہنے کے لیے جھوپڑی ہے تو حسین اس جھوپڑی کی زندگی کو کرامت کی زندگی سمجھتا ہے۔ بڑی بات ہے، اللہ اللہ، کہا رہنے کو جھوپڑی ہے مگر سماج اور معاشرے میں امن و امان ہے، نہ ظلم، نہ ظالم، نہ ستم، نہ ستمگر۔ تو ایسی زندگی کو حسین کرامت کی زندگی سمجھتے ہیں۔ مگر اگر حسین کو رہنے کے لیے محل مل جائے، لیکن زندگی حسین کی زندگی گزارنے کے لیے تو محل ہے، مگر ظلم سماج اور معاشرے میں پھیلا ہوا ہے، بربریت پھیلی ہوئی ہے، انسانیت کا نام و نشان نہیں ہے، تو حسین کہنا چاہتے ہیں کہ پھر یہ محل کی زندگی حسین کے لیے زندگی نہیں ہے، موت ہے۔ الا ترون ان الحق لا یعمل بہ وان الباطل لا یتناہی عنہ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہوتا؟ کیا تم نہیں دیکھتے؟ اور کیا تم یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ باطل سے نہیں روکا جا رہا ہے؟ کہا جب حق پر عمل نہ ہو، باطل سے روکا نہ جائے تو مومن لیرغب المومن فی لقاء اللہ حقا حقا، ایسی صورت میں مومن کو مرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ مومن کو مرنے کے لیے آپ جگہ جگہ دیکھیے اصلاح معاشرے کی گفتگو ہو رہی ہے، جگہ جگہ کیسے سماج اور معاشرے میں اصلاح آئے گا۔ جب تک ان تعلیمات کو رائج نہ کیا جائے گا اس وقت تک سماج اور معاشرے میں اصلاح ممکن نہیں ہے۔ انی لا لیرغب المؤمن فی لقاء اللہ حقا حقا، جب سماج میں اتنی برائی پھیل جائے تو مومن مرنے کے لیے تیار ہو جائے، یہ مومن کی بات ہے۔ تو امام کا کیا وظیفہ بنے گا؟ انی لا اری الموت الا سعادہ، میں تو کفن پہن کے تیار ہوں، میں مر جانے کو سعادت سمجھتا ہوں۔ ولا الحیات مع الظالمین برما، حسین بھی رہیں اور حسین کے ساتھ ظالم بھی رہے، ایسی زندگی کو حسین ذلت کی زندگی تصور کرتے ہیں۔ کتنا اہم مرحلہ ہے۔ اب میں نہج البلاغہ پڑھنا چاہوں گا۔ عزت کہتے کسے ہیں؟ اسے غور کرنے کی ضرورت ہے، اسے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نہج البلاغہ میں میرے مولا نے کہا المنیہ ولدنیہ، مر جانا، مر جانا، بہت غور کرنے کی باتیں ہیں عزیزان محترم۔ جب تک دین دل کی گہرائیوں میں نہ اترے گا، آپ کو پتہ ہے جو چیز انسان کو عزت عطا کرتی ہے وہ کیا ہے؟ کیا پیسے سے عزت آتی ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ہاں ظاہری عزت آ سکتی ہے، ظاہری،
ظاہری. وہ فارسی کی ایک مثل ہے کہ مٹھاس اگر کہیں کے اوپر ہے تبھی وہاں پہ مکھیاں آتی ہیں. جب تک وہ میٹھی چیز رہے گی مکھی آتی رہے گی. بس پیسے کی بھی ایسی ہی حیثیت ہے. بس جب تک پیسہ ہے چار آدمی جمع ہوتے رہیں گے. پیسہ ذاتی کمال نہیں ہے. توجہ کریے گا, پیسہ ذاتی کمال نہیں ہے. کیسے مولانا پیسہ ذاتی کمال نہیں؟ پیسے کی مثال لاٹھی جیسی ہے, بیساکھی جیسی ہے. سلیمان نبی حاکم نبی تھا, بیساکھی لگائے ہوئے ٹیک لگائے تھا, تو جب تک وہ لکڑی رہے گی ٹکا رہے گا. جب تک وہ لکڑی رہے گی. تو ذاتی کمال کیا ہے جو کبھی ختم نہ ہو, جو کبھی کوئی چھین نہ سکے؟ چھیننا تو دور کی بات ہے, جو ہمارا تحفظ کرے. وہ ذاتی کمال کیا ہے؟ وہ دین ہے. وہ دین ہے ذاتی کمال. وہ کرامت نفسانی ہے, وہ عزت نفس ہے, وہ علم اور عمل ہے ذاتی کمال, جسے کوئی بھی چھین نہیں سکتا ہے, جو قیامت تک کے لیے باقی رہنے والا ہے. وہ ذاتی کمال ہے. میرے مولا نے کہا المنیہ ولدنیہ, مر جانا مگر پستی کو قبول نہ کرنا. نہج البلاغہ. دوسری حدیث پڑھنا چاہوں گا, التقلل وللتوسل. التقلل وللتوسل, کم پہ جی لینا مگر ہاتھ نہ پھیلانا. اب جب میں یہ کہوں گا تو فوراً پیسہ ذہن میں آئے گا. کم پہ جی لینا مگر ہاتھ نہ پھیلانا. صرف پیسے کی بات نہیں ہو رہی یہاں کے اوپر. اس سے پہلے ایک اور حدیث پڑھوں تاکہ اپنی بات کو واضح کر سکوں. شیعتنا من لا یسأل الناس شیئا ولو مات جوعا. ہمارا چاہنے والا بھوکا مر جائے گا, ہاتھ نہ پھیلائے گا. تو مولا ہاتھ نہ پھیلائے گا, کس فیلڈ میں ہاتھ نہ پھیلائے گا؟ کیا پیسہ نہیں مانگے گا؟ حدیث میں ہے کہ لا یسأل الناس شیئا. شیئا یعنی چیز, شیئا یعنی چیز. پیسے کی بات نہیں حدیث کر رہی ہے. کہا کسی بھی میدان میں ہاتھ نہیں پھیلائے گا. یعنی ہمارا چاہنے والا علم کے میدان میں بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے گا, پیسے کے میدان میں بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے گا. تو مولا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہا ہر میدان میں اپنے قدم پہ کھڑا ہوگا. یہی تو زندہ قوم کی پہچان ہے. بھئی زندہ قوم کی پہچان کیا ہے؟ آج کیا ہمارے پاس اسکول ہیں؟ تو کیا جب اسکول نہیں ہوں گے تو عزت ملے گی؟ کیا ہمارے پاس کالج ہیں؟ ہمارے پاس اچھے ٹیچر ہیں؟ ہمارے پاس اچھے رہنما ہیں؟ ہمارے پاس کیا مجھ جیسا چھوٹا موٹا کیا کوئی پڑھا لکھا ہے؟ عزیزان محترم, سماج اور معاشرے کو آبرو کیسے ملے گی؟ کیسے ملے گی؟ در در کے ہر جگہ کے اوپر کیا ہمارے پاس اچھے ڈاکٹرز ہیں, چاہے وہ خواتین میں ہوں چاہے وہ مردوں میں؟ کتنے ہیں ہمارے پاس؟ کتنے ہیں ہمارے پاس؟ تو اپنی ہی ضرورت کے بھر نہیں ہے, دوسرے کو ہم کہاں فائدہ پہنچائیں گے؟ جبکہ قرآن نے کہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, تم سب سے بہترین ہو, تمہیں تو پیدا ہی کیا گیا ہے تاکہ تمہاری ذات سے دوسرے کو فائدہ پہنچے. تو حدیث تو کہہ رہی ہے المنیہ ولدنیہ. آج سماج اور معاشرے میں دیکھ لیجئے نا, اپنی بیٹی جس کے یہاں بیٹی ہے اور جو دیدار ہے اور وہ اسکول اور کالج میں پڑھانا چاہتا ہو دین کا تحفظ کر کے, آج کتنی مشکلات کا سامنا ہے. اس کا حجاب اتاریے, اس کا مقنا اتاریے, یہ پورے شلوار پہن کے لڑکی نہیں آ سکتی. اس سے بڑی آبرو ریزی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی آبرو ریزی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس پہ کب سوچا جائے گا؟ کب سوچا جائے گا؟ اگر آج نہ اٹھے. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اپنے مال کو اگر اہمیت دینا ہے نا تو ان کام کو کرنا ہوگا, اور بنیادی اور ضروری کام ہے. بنیادی اور ضروری کام, صرف پیسہ ہی کا مسئلہ نہیں ہے. قرآن کی اور ایک آیت پڑھتا ہوں, لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا. غیر مسلم کو مومن پہ برتری حاصل نہیں ہے. آج ہمارا آپریشن کون کرتا ہے؟ آپریشن کون کرتا ہے؟ برتری اس کو حاصل ہے, ہاسپٹل ان کے ہیں. ہم جا کے سوتے اور غیر مسلم آپریشن کرتا ہے. برتری کس کو ہے؟ برتری کس کو ہے؟ آیت کہتی ہے کہ برتری حاصل نہیں ہے. اس کا مطلب ہے شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت سے استنباط کرتے ہوئے کہا ہے, یہ آیت یہ کہنا چاہتی ہے کہ مسلمانوں کا اپنا ہاسپٹل ہونا چاہیے, اپنے کالج ہونے چاہیے, اپنی یونیورسٹیاں ہونا چاہیے, اپنے اسکول ہونا چاہیے, تاکہ وہ کسی میدان میں بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. دوسری قومیں آئیں, دوسری قومیں آئیں. توجہ کرنے کی ضرورت ہے.
جب انسان دوسرے کے ہاں جائے گا تو اس کے آداب بھی اس کے ہاں متاثر ہوں گے، وہ ان کے کلچر کو بھی اپنے اندر اپنائے گا۔ تو ہم نے کیا کیا کہ ہم اسلام کی تہذیب کو دوسروں تک پہنچانے میں ہم نے کون سا کردار ادا کیا ہے؟ ہم نے کون سا کردار ادا کیا ہے؟ کون سا کردار عطا کیا ہے؟ 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، آپ 200 سال مان لیجئے، 200 سال مان لیجئے، مگر ابدی بقا کے لیے کس نے سوچا ہے؟ اپنے قطرے وجود کو ایک لافانی وجود سے متصل کرنے کی ضرورت ہے، جو حبیب نے کیا ہے، جو زہیر نے کیا ہے، جو وہب قلبی نے کیا ہے، قیامت تک کے لیے اپنے کو محفوظ کر لیا۔ کیوں؟ حسین شہید سے اپنے آپ کو جوڑ دیا۔ اب میں عرض کرنا چاہوں گا سید الشہداء کی اسی روایت کو اور اسی کرامت نفسانی کی بنیاد پر یہ کربلا کا پیغام ہے، عزت نفس اور کرامت نفسانی کی دعوت دی ہے سید الشہداء نے۔ کتنا کریم ہے حسین، کتنا کریم ہے حسین، حیف جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان، وہ رہے خستہ پریشان معطل حیران، جس کا رہنما اتنا عظیم وہ پستی میں رہے، نہ شرر بار ترنگی نہ دہکتے ارماں۔ ان عزاداروں سے پوچھو تمہارا ایم کیا ہے، تمہارا مقصد کیا ہے، تو انہیں کچھ بھی پتا نہیں۔ نہ شرر بار ترنگی نہ دہکتے ارماں، جس کی آنکھیں فقط آباد ہیں سینے ویراں، جس کے ہاں حوصلہ ہی نہیں پایا جاتا، جس کے ہاں اثار ہی نہیں پایا جاتا، جس کے ہاں فداکار ہی نہیں پائی جاتی، جرأت و ہمت و ایثار و وفا کچھ بھی نہیں، ذکر مولا پہ کراہوں کے سوا کچھ بھی نہیں، ذکر مولا پہ کراہوں کے سوا اٹھنے کی ضرورت ہے۔ کیسے گھٹن کے ماحول میں سید الشہداء نے اپنی تاریخ کا آغاز کیا ہے نا، اپنی تحریک کا آغاز کیا ہے، ایسے بنیادی کارناموں کی ضرورت ہے۔ اب آئیے، حدیث میں ہے کہ آیا سائل مولا کے پاس، سید الشہداء کے پاس بڑے بنیادی کارنامے، ہم پیسے سے ضرور مدد کریں، مگر سید الشہداء کی ایک سیرت ہے، میں نہیں کہتا پیسے سے مدد نہیں کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے۔ کیوں کرنا چاہیے؟ تاکہ ہر انسان کی کرامت نفسانی محفوظ رہ سکے، مگر میرے امام نے کہا ہے کہ جب کسی کی مالی مدد کرو تو اس سے ایک شرط بھی لگا دیا کرو۔ شرط کیا ہے؟ آقا کیا شرط لگا دیا کریں؟ دیکھو میں دے تو رہا ہوں، مگر تم، اب یہ میرے الفاظ ہیں، تم کو نہج البلاغہ کا مطالعہ کرنا رہے گا، تم قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا ہوگا، اس شرط کے ساتھ یہ مالی مدد کر رہا ہوں۔ کیوں آقا؟ کہا نہیں، دیکھو وہ بنیادی چیز ہے، اگر انسان صاحب علم ہے نا تو دین بچا رہے گا، اگر انسان عالم ہے نا، اگر انسان پڑھا لکھا ہے نا، جہالت سے برائیاں آتی ہیں۔ مالی مدد کے ساتھ ساتھ جہالت کو ختم کرنے کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ اسے کہو تم فلاں کتاب کا مطالعہ کرو گے، تمہیں نہج البلاغہ کا مطالعہ کرنا پڑے گا، تمہیں صحیفہ سجادیہ کا مطالعہ کرنا پڑے گا، تمہیں قرآن کریم کا مطالعہ کرنا پڑے گا، ولو یہ کہ ایک ہی پارے کا، مگر مالی مدد اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کر تو رہا ہوں، مگر تمہارا بچہ جاہل نہیں رہنا چاہیے، تمہیں پڑھنا چاہیے۔ اب اس روایت کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اذا سألتم، سائل امام حسین کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اذا سألتم، میں نے آپ کے نانا کی یہ حدیث سنی ہے، توجہ کریے گا، بہت بامعرفت سائل تھا، بہت پڑھا لکھا اور صاحب معرفت سائل، مانگنے والا ایک انسان تھا، مگر اس کے مانگنے کا سلیقہ تو دیکھیے۔ آ کر امام سے کہتا ہے میں نے آپ کے نانا سے سنا ہے، اذا سألتم حاجتن فاسألوها من احد الاربعہ، پہلا دین کا بنیادی قاعدہ یہ ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا جائز نہیں، یہ پہلا قانون ہے دین کا۔ اسی لیے حدیث پڑھتا ہوں کہ لا یحل لمؤمن ان یذل نفسہ، نفس میرا ہے، جان میری ہے، مگر کسی بھی صاحب ایمان کو حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے نفس کی توہین کرتے۔ اما جب اپنے نفس کی توہین کا حق حاصل نہیں ہے، مجھے اپنے نفس کی توہین کا حق حاصل نہیں ہے، تو کیا میں کسی دوسرے کے نفس کی توہین کر سکتا ہوں؟ کیا میں کسی دوسرے کے نفس کی توہین کر سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں۔ لا یحل لمؤمن ان یذل نفسہ، ایک مومن کو حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے نفس کی توہین کر دے۔ آیا آ کر کہتا ہے سائل امام حسین علیہ السلام سے، آپ کے جد سے میں نے یہ سنا ہے، اذا سألتم حاجتن فاسألوها من احد الاربع، تو پہلی تو بات یہ ہو گئی کہ مانگنا جائز نہیں ہے، ہاتھ پھیلانا جائز نہیں ہے،
لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو کیا کیا جائے گا؟ روایت نے کہا کہ ہر آدمی کے پاس نہ جانا، وہاں جانا ہوگا جہاں تمہاری عزت محفوظ رہے، کہا وہاں جانا ہوگا جہاں تمہاری عزت محفوظ رہ سکے، کہا اذا سألتم حاجتا فاسألوها من احد الاربع اما عربیا شریفا، وہ انسان جس کا تعلق ایک شریف گھرانے سے ہو۔ کتنی اہم بات ہے، آج کے زمانے میں شرافتیں کچھ اصیل گھرانے ہوتے ہیں، شرافتیں نسلاً در نسلاً اولاد میں منتقل ہوتی رہتی ہیں، یہ خاندانی گھرانے کے لوگ ہیں۔ کہا یا تو شریف گھرانے میں جانا جو خود اپنی عزت کا بھی خیال رکھتے ہیں اور دوسروں کی بھی عزت کا خیال رکھتے ہیں، اما عربیا شریفا او مولا کریما، یا کریم انسان کے پاس جانا۔ کریم انسان کسے کہتے ہیں؟ توجہ کریے گا، اس حدیث کو پڑھوں، ایک صلوات کا سہارا دے بر محمد اور آل محمد صلوات۔ شریف کریم انسان کسے کہتے ہیں؟ روایت نے کہا ہے کہ لوگ 4 طرح کے ہوتے ہیں اور ہاتھ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ لوگ کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ لوگ 4 طرح کے ہوتے ہیں اور ہاتھ کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ ہاتھ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ خوب، الرجال 4، لوگ 4 طرح کے، توجہ کریے گا، کریم، سخی، بخیل، لئیم۔ ایک آدھ حدیث تو آپ بھی یاد کر لیجئے گا ان 10 دنوں میں، ایک آدھ کیا کئی یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بس الرجال 4، کم سے کم اتنا تو یاد ہو جائے گا کہ لوگ 4 طرح کے، ہاتھ 3 طرح کے۔ وہ کیسے؟ وہ کیسے؟ اب حدیث میں بخیل کسے کہتے ہیں میں یہ بتانا ضروری سمجھوں گا۔ الرجال 4 کریم، آپ بولے نا کریم، چونکہ وقت بھی ایسا ہے کہ کبھی کبھی نیند آنے لگتی ہے، ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد صلوات۔ کیا ہوا؟ ایک اور صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد صلوات۔ بس حدیث نے یہ کہا الرجال 4، لوگ 4 طرح کے ہیں، کریم، تو کریم کسے کہتے ہیں؟ کہا کریم کے پاس چلے جانا، تو کریم کسے کہتے ہیں؟ الذی لا یاکل و یعطی، کریم جو بھوکا رہ جاتا ہے مگر دوسرے کو کھلا دیتا ہے۔ کہا جو بھوکا رہ جاتا ہے، مگر تاریخ میں قرآن نے قصیدہ نہیں پڑھا، اپنے گھر کا، اپنے سامنے کا کھانا دے دیا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، بدلہ تو دور کی بات ہے، ہم شکریہ کی بھی توقع نہیں رکھتے ہیں، بدلہ تو دور کی بات ہے۔ تو یہ تو ہوا کریم۔ اب آپ بتائیں گے کریم کسے کہتے ہیں؟ جو خود نہ کھائے دوسرے کو کھلا دے۔ اس کے بعد کا مرحلہ ہے سخی۔ سخی کسے کہتے ہیں؟ الذی یاکل و یعطی، جو خود بھی کھاتا ہے اور دوسرے کو بھی کھلا دیتا ہے، جانے قربان ہو جائے، جو خود بھی کھائے اور دوسرے کو کھلا دے۔ بخیل کسے کہتے ہیں؟ الذی یاکل ولا یعطی، الذی یاکل ولا یعطی، خود کو بہت معذرت کے ساتھ، اب میں جانور کی تو توہین نہیں کروں گا نا، جب جانور ہوتے ہیں وہ پتی رکھ دیجئے، تو ہر جانور یہی چاہتا ہے جتنا زیادہ ہو سکے وہ خود لے لے، دوسرے کے لیے کچھ نہ چھوڑے۔ البخیل الذی یاکل ولا یعطی، جو خود کھاتا ہے دوسرے کو نہیں، اسے بخیل کہتے ہیں۔ چوتھا کیا ہے؟ لئیم۔ کچھ لوگ ایسے سب کچھ ہے، جیسے رہنا چاہیے رہتے نہیں، جیسے کھانا چاہیے کھاتے نہیں۔ کہا اللئیم الذی لا یاکل ولا یعطی، جو خود نہ کھائے اور نہ ہی دوسرے کو کھلائے، اسے بخیل نہیں کہا جاتا ہے، اسے لئیم کہا جاتا ہے، اسے لئیم کہا جاتا ہے۔ جب یہ بات ہو گئی تو لوگ تو ہو گئے 4 طرح کے، ہاتھ کتنی طرح کے ہو گئے؟ الایدی ثلاثہ، الایدی ثلاثہ، اب آپ پہلے مجھے بتائیں گے، پہلا انسان کریم، دوسرا سخی، تیسرا بخیل، چوتھا لئیم۔ الایدی ثلاثہ، سائلتن، پہلا ہاتھ جہاں دیکھو پھیلا دیتا ہے، کہا سب سے برا ہاتھ یہ، کہا سب سے برا ہاتھ یہ ہے۔ دوسرا ممسکتن، توجہ کریے گا، ہاتھ تو ہے مگر بدھا ہوا ہے،
بندھا ہوا ہے. اور اتفاق سے توجہ کریں، ہاتھ بھی جب مشت بنتی ہے تو کس کی طرف بنتی ہے آپ بتائیے؟ دیکھیے ایسے آتا ہے، ایسے آتا ہے. یعنی کیا؟ فقط خود کو، صرف خود کو. ممسکتن، بندھی ہوئی مٹھی، صرف اپنے کو دیکھتا ہے، دوسرے کو نہیں. ایک تو ہر جگہ پھیلا دیتا ہے، سب سے برا. دوسرا کیا ہے؟ ممسکتن، بندھا ہوا ہاتھ، یہ بھی اچھا نہیں ہے. تیسرا منفقتن، توجہ کریے گا، دیا خالق نے ہے، دو راہ خدا میں تاکہ اور بھی عطا فرمائے. توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ينفقون فی سبیل اللہ. اچھا کہا مما رزقناہم، اپنا نہیں دیتے ہو، ہمارا دیا ہوا رزق دوسروں کو دیتے ہو. کہا یہ مت سوچ لینا اپنا مال دیتے ہو. اپنا مال کہاں دیتے ہو؟ مما رزقناہم ينفقون. یہ صاحب ایمان کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارا دیا ہوا مال دوسروں کو دیا کرتے ہو. تو یہ سب سے بہتر ہاتھ کون ہے؟ منفقہ، جو لوگوں کا خیال کرے. کیوں خیال کرے؟ تاکہ جیسے مجھے کرامت نفسانی دی گئی ہے نا، ویسے سماج اور معاشرے کی ہر فرد مکرم بن کے جیے. جب آیا سائل، اس نے کہا کہ آپ کے جد کی حدیث سنی ہے کیا؟ اما عربین شریفن، کسی شریف گھرانے والے سے مانگ لینا، او مولن کریمن، یا کریم سردار سے مانگنا، او حامل القرآن، یا اس انسان سے مانگنا جس کی پوری زندگی قرآن کے مطابق ہو. کہا جس کی پوری زندگی قرآن. حامل کی لفظ آئی ہے، بہت توجہ کریے گا، میں اسے واضح کر. حامل القرآن، جب کسی خاتون کے شکم میں بچہ ہوتا ہے تو اس خاتون کو حاملہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ ایک امانت رکھے ہوئے ہے. تو وہ خاتون کیسے زندگی گزارتی ہے؟ پوری زندگی اس حمل کے مطابق گزارتی ہے. کہیں میرے اس حمل کو صدمہ نہ پہنچنے پائے. یہ کہا حامل القرآن کے پاس چلا جانا، جس کی زندگی کا مکمل معیار قرآن کریم ہوا کرتا ہے، جو اپنی پوری زندگی کو محور قرآنی پہ چلائے نا، ایسے انسان کے پاس جانا تو تمہاری آبرو محفوظ رہے گی اور تمہاری کرامت محفوظ رہے گی. اور چوتھی بات، ایک عجیب بات روایت نے نقل کی ہے. سماج اور معاشرے میں بہت ایسے لوگ ہوں گے کہ سب کچھ تو دیا ہے مگر اللہ نے انہیں ایک نعمت نہیں دی، انہیں مسکرانا نہیں آتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے مل جائیں گے جنہوں نے دونوں طرف سے ملیں گے، جن کی آنکھوں میں کبھی آپ آنسو نہ دیکھیں گے. بہت ملیں گے آپ کو. اور وہ بھی مل جائیں گے جن کو مسکراتا ہوا نہ پائیں گے. بہت بڑی فضیلت ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس کو کہنے سے پہلے پیغمبر کی حدیث پڑھنا چاہوں گا. ایھا الناس انکم لن تسعوا الناس باموالکم. اے لوگو، اگر میں تم سے کہوں کہ سارے لوگوں کو پیسے دے دو تو تم نہیں دے سکتے. تم سب کو پیسے تو نہیں دے سکتے، مگر ایک کام کر سکتے ہو، فسعوہم بوسط الوجہ وحسن الخلق. کیا تم لوگوں کے لیے مسکرا بھی نہیں سکتے ہو؟ کیا تم لوگوں کے لیے مسکرا بھی نہیں سکتے ہو؟ کیا تم لوگوں کے لیے ایسے ہی تھوڑی کہا ہے، ایسے ہی تھوڑی حدیث ہے، کل معروف صدقہ، ہر نیک کام صدقہ ہے. ہر نیک کام، تبسموں کا، حدیث پڑھ رہا ہوں، تبسموں کا فی وجہ اخی کا صدقہ. صرف اپنے بھائی کے سامنے روبرو ہو جاؤ نا، مسکرا دینا. ابھی کچھ کہنے کی بات نہیں ہے، اپنے مومن بھائی کے لیے مسکرا دینا، یہ راہ خدا میں ایسا ہے جیسے تم نے صدقہ دے دیا. ایسا ہے جیسے، یعنی کتنا. اب میں جوش کے ان اشعار کو آپ کی خدمت میں پڑھنا ضروری سمجھتا ہوں. پھر تو کھل جائے گی یہ بات کی بے حب انام. انام کسے کہتے ہیں اس کی بھی توضیح دے دوں. ہر وہ شے جس میں جان پائی جائے اسے انام کہتے ہیں. شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہر جاندار چیز سے تمہیں محبت کرنا چاہیے. پھر تو کھل جائے گی یہ بات کی بے حب انام. نہ امامت نہ ولایت نہ رسالت نہ پیام، دل ہو بے سوز تو محمل ہے طواف و احرام. اگر دل میں نرمی نہیں رہی تو نہ نماز کام آئے گی نہ طواف کام آئے گا. دل ہو بے سوز تو محمل ہے طواف و احرام. سب سے بہتر عمل خیر ہے تیمار عوام، اس کو سرکار دو عالم کے پیام آتے ہیں جو برے وقت میں انسان کے کام آتے ہیں.
اس کو سرکار دو عالم کے پیام آتے ہیں. جو برے انسان، اس پہ بھی غور کریے گا نا، انسان مسلمان کی بات نہیں کہی ہے، جو برے وقت میں انسان کے کام آتے ہیں اس کو سرکار دو عالم کے پیام آتے ہیں. جو برے وقت میں انسان کے کام آتے ہیں. بات تو جب ہے کسی فرد سے وحشت نہ رہے، دوست تو دوست ہے دشمن سے عداوت نہ رہے، دل ہو یوں صاف کی امکان کو دورت نہ رہے، عقل کی ہے یہ نجابت کی عداوت نہ رہے. ہم سب ایک ہیں، دشمنی کس بات کی، شہر وحدت میں نبرد حرم و دائر نہیں، صحت فکر اگر ہے تو کوئی غیر نہیں. شہر وحدت میں نبرد حرم و دائر نہیں. جھگڑا کہے کا، مگر عجیب عالمیہ ہے حسین کے ماننے والوں کا. ہر جگہ ایک انجمن بنی ہوئی ہے. میری مجلس، تمہاری مجلس، میرا تبرک، تمہارا تبرک. خدا کی قسم حسین کو اتنا چھوٹا نہ بنا دیا جائے، لڑ لڑ کے حسین شہید کو چھوٹا نہ بنا دیا جائے. شہر وحدت میں نبرد حرم و دائر نہیں، صحت فکر اگر ہے تو کوئی غیر نہیں، کوئی غیر نہیں. اذا سالتم حاجتن فاسألوها من احد الاربع اما عربیا شریفا او مولا کریما او حامل القرآن. چوتھا انسان، او صاحب وجہ الصبیح، صاحب وجہ الصبیح. اس انسان کے پاس جانا جس کو اللہ نے اگر دولت دیا ہے تو مسکرانا بھی آتا ہو. وجیح، خوبصورت انسان جس کو مسکرانے کی بھی توفیق ہونا، ایسے انسان کے پاس آپ دیکھیں نفسیاتی اعتبار سے کتنے قریب کی بات ہے. آسانی سے جا کر انسان ایک اچھے اخلاق کا مالک انسان ہو کہ بھئی ان کے دروازے پہ اگر ہم چلے جائیں گے تو ہماری آبرو کو کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ آدمی ہسمکھ ہے، یہ خوش اخلاقی کے ساتھ ملتا ہے، یہ پیار سے بولتا ہے. ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ مہمان ہمارے یہاں آ جائے تو کھلنے لگتا ہے. بغیر بلائے کے مہمان کی بات کر رہا ہوں، بڑا کھلنے لگتا ہے، ماں کہاں سے چلے آئے. مگر اگر کسی کے گھر بغیر بلائے مہمان آ جائے، بہت توجہ کی ضرورت ہے، بغیر بلائے مہمان آ جائے نا، تو ایسے انسان کو ذرا ادھر سے تو سوچے، خدا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اے اللہ تیرا میں کتنا شکر ادا کروں، اس نے مجھے اتنا محترم سمجھا کہ اس کے گھر جاؤں گا تو میری عزت محفوظ رہے گی. میرا گھر اس نے اس لیے انتخاب کیا تھا کہ نہیں اس کے یہاں جاؤں گا تو آبرومندانہ طریقے سے میری مہمان نوازی کی جائے گی، عزت اور کرامت کے ساتھ میری مہمان نوازی کی جائے گی. اس لیے یہ میرے گھر آیا ہے، اس لیے یہ میرے گھر آئے تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. اے اللہ اس نے میرے گھر کا انتخاب کیا ہے، کسی اور کے دروازے کا انتخاب نہیں کیا. اس نے مجھے اس لائق جانا ہے کہ میری آبرو اس کے گھر محفوظ رہے گی. یہ تو شکر کا مقام ہے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. یہ چار باتیں کہی اس سائل نے نبی کی حدیث سنائی تھی. یا شریف انسان کے پاس جانا، یا کریم انسان کے پاس جانا، یا تو حامل قرآن کے پاس جانا، اور چوتھی چیز خوبصورت انسان جسے خوبصورتی کے ساتھ ساتھ مسکرانے کا بھی ہنر اللہ نے دیا ہے. یہ تقریر بڑی معرفت افروز تقریر امام حسین سے وہ مانگنے والا کر رہا تھا. پتہ چل رہا ہے کہ پڑھا لکھا انسان ہے. اصلی بات پر آنا چاہتا ہوں تو میرے امام نے کہا کہ بڑی معرفت بھری تقریر تم نے کی ہے، تو میں بھی اپنے والد کی بھی ایک حدیث سناتا ہوں اور اپنے نانا کی بھی ایک حدیث سناتا ہوں. کہا والد کی حدیث سنو، والد کی توجہ کریے گا. میرے والد نے فرمایا ہے کہ قیمت کل امرئ ما یحسن، ہر انسان کی اتنی ہی قیمت ہے جتنا اس کے ہاں علم پایا جاتا. بس کہا جتنی اس کے ہاں کمالات ہیں نا، جتنا اچھائی ہے اور جتنی علمی فضیلت ہے، وہ اتنی ہی اس کی قیمت ہے. اس کا مطلب جانتے ہیں کیسے پتہ چلے گا کہ میں زندہ ہوں اور کیسے پتہ چلے گا کہ میں مرا ہوں؟ میرے مولا نے تو کہا ہے کہ کچھ لوگ، بلکہ یہ قرآن ہے، کأنہم خشب مسندہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی مثال ایسی ہے جیسے سوکھی لکڑیوں کو دیوار پہ ٹیک لگا کے رکھ دیا جائے. ایسی مثال ہے. مولا نے نہج البلاغہ میں کہا ذالک میت الاحیاء، یہ زندہ لوگ نہیں ہیں، چلتی پھرتی لاشیں ہیں. آخر یہ کون سی بات ہے، چلتی پھرتی لاشیں؟ کہا سنو، میرے والد نے فرمایا ہے
قیمت کل امرئ ما یحسن، ہر انسان کی اتنی قیمت ہے جتنا اس کے ہاں کمال پایا جاتا ہے، جتنی اس کے ہاں اچھائی پائی جاتی ہے، جتنا اس کے ہاں علم پایا جاتا ہے۔ آخر زندگی کسے کہتے ہیں؟ آج تک زندگی کی تعریف کر ہی نہ سکا کوئی، اور ہو بھی نہیں سکتی ہے، تو پھر مولانا آپ بتائیے زندگی کسے کہتے ہیں؟ زندگی کو اثرات سے پہچانا جائے گا، تو زندہ ہونے کے اثرات کیا ہیں یہ بتائیے۔ خدا زندہ ہے آپ کیسے ثابت کریں گے؟ خدا زندہ ہے آپ کیسے ثابت کریں گے؟ آپ بتائیں، علم بغیر زندہ انسان تو علم رکھے گا، علم کلام میں اگر خدا کے لیے علم ثابت کر دیا تو خدا کی حیات ثابت ہو جائے گی۔ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ عالم ہی ہوگا نا، علم ہی ہے، زندہ ہے تبھی تو علم ہوگا۔ اسی لیے علماء نے حیات کی تعریف کی ہے کہ جس انسان کے اندر جتنا علم ہے وہ اتنا ہی زندہ ہے۔ اللہ اکبر، جتنا، اس کا مطلب زندگی کے اثرات میں سے ایک اثر علم ہے، اور جتنا انسان جاہل ہے اتنا ہی مرا ہوا ہے، ولو یہ کہ چل پھر رہا ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ دوسری حدیث، دوسری کا نانا کی حدیث سناتا ہوں۔ نانا کی حدیث کیا ہے؟ المعروف بقدر المعرفہ، نیکی کیپیسٹی دیکھ کر ہوگی۔ کام میں جاننا چاہتا ہوں کہ نیکی تمہاری ظرفیت اور کیپیسٹی کے مطابق ہوگی۔ میں جاننا چاہتا ہوں، یہاں پہ وہ بات کہی میرے امام نے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہاری کیپیسٹی کتنی ہے، تم کتنا جانتے ہو، تمہارے ہاں کتنا مدد کی بات ہے، مالی مدد کی بات ہے، مگر امام نے کہا کہ کیا تمہیں کچھ آتا بھی ہے تاکہ تمہارے علم کے مطابق تمہاری مدد کی جا سکے؟ اور کہا 3 سوال کروں گا، اس کو یہیں پہ آج چھوڑ دوں گا کیونکہ وقت بھی اب تمام ہو رہا ہے۔ پہلا سوال میرے امام نے اس سے پوچھا، اچھا تم تو صاحب معرفت دکھتے ہو نا، اور مجھے نیکی کرنا ہے تمہارے ساتھ، مگر مجھے تمہارے علم کو دیکھ کر نیکی کرنا ہوگی، یہ کیوں ایسا کر رہے تھے؟ آخری بات کہنا چاہوں گا، دنیا کے حکمراں کیا کرتے ہیں؟ خود جاہل ہوتے ہیں، دنیا کے حکمراں خود جاہل ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جتنی رعایا ہیں سب جاہل رہیں۔ یہ دنیاوی حکمرانوں کا کام ہے، ہر ایک کو جاہل رکھا جائے تاکہ ہماری حکومت چل سکے، مگر جانے قربان ہو جائیں علی اور اولاد علی پر، ان کا کیا کام ہے کہ سماج اور معاشرے سے جہالت کا خاتمہ کرنا ہوگا، تاریکیوں کو مٹانا ہوگا۔ اس لیے یہ کام میرے امام نے کہا ہے تاکہ سماج اور معاشرے میں یہ فکر رائج ہو۔ دیکھو اگر مالی مدد بھی کرنا ہونا تو کسی انسان کے ساتھ سب سے بڑی مدد یہ ہے کہ اسے پڑھا دیا جائے، اسے تاریکی سے نکال۔ یہ ہمارے سماج اور معاشرے میں بھی ہوا ہے، جو بڑے لوگ رہے ہیں غریبوں کو کبھی نہیں چاہا کہ وہ پروان چڑھیں، پڑھ لکھ لیں، وگرنہ ان کا بڑکپن نہ چلے گا۔ لوگ آ کر ہاتھ کیسے جوڑیں گے؟ جی چاچا، جی بابا، کیسے جوڑتے ہیں ہاتھ؟ کیسے؟ یہ جو لوگ زمیندار رہے ہیں، جن کے پاس مکانات رہے ہیں، پیسے رہے ہیں، انہوں نے کبھی نہیں چاہا کہ اطراف کے لوگ، ہمیشہ یہی چاہے کہ ہم نے تو یہ بھی زمانہ دیکھا ہے۔ میں ایک جگہ گیا تھا، بڑے صاحب تھے، وہ اپنی چارپائی پہ بیٹھتے تھے تو وہاں کے لوگ آ کر جرات نہیں کرتے تھے کہ، ابھی کی بات ہے 15 سال پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، جرات صرف کیا تھا ان کے پاس بھائی صاحب؟ 500 بیگھے زمین۔ آپ ان کے دروازے پر بیٹھے تو جہاں تک آپ کی نگاہ جائیں ان کے زمین کے مالک ہیں، زمیندار صاحب ہیں۔ آپ زمیندار صاحب ہیں تو کوئی غریب انسان آپ کے بغل میں نہیں بیٹھ سکتا ہے، آپ کے بغل میں نہیں بیٹھ سکتا ہے، آپ کے بغل میں ہمیشہ نیچا رکھے رہو، جاہل بنائے رہو، جاہل بنائے رہو تاکہ ہماری حکومت چلتی رہے۔ یہ دنیا کے حکمرانوں کا کام ہے، مگر جانے قربان ہو جائیں زہرا کے لال پر سماج اور معاشرے سے تاریکی کا خاتمہ۔ حسین کیوں تاریکی کا؟ تاکہ ہر صاحب ایمان کرامت نفسانی کے ساتھ ساتھ اس زمین کے اوپر زندگی گزار سکے۔ پہلا سوال پوچھ لیا، بتا ای الاعمال افضل، سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد صلوات۔ بس زحمت کو تمام کر دیا۔ سب سے بہترین عمل میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اگر مجھ سے کوئی پوچھے اور ہم آپ سے کوئی پوچھے کہ سب سے بہترین، اس کورونا کی فضا میں تو کم سے کم ہر ایک کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، ہر ایک کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی،
کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. کسی کے بھائی ڈاکٹر ہوں، بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہو، پیسہ ہو، روپیہ ہو، سب کچھ ہو، ہاں ایک ہی ذات بچا سکتی ہے، اور وہ ہے خدائے وحدہ لا شریک کی ذات. اور بس ای الاعمال افضل. بڑا پڑھا لکھا سائل تھا، اس نے کہا الایمان باللہ. یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے، اللہ اور رسول پر ایمان رکھنا. یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے، خدا کی قسم، ایمان باللہ. اس سے بڑا سرمایہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ جو انسان کو ابدی بدبختی سے بچا لے جائے، وہی تو ایمان باللہ ہے. جو انسان کو ابدی حیات عطا کر دے، جو انسان کو خلد بری عطا کر دے، جو انسان کو جنت نعیم تک پہنچا دے، اسی کو تو ایمان باللہ کہا جاتا ہے. زحمت کو تمام کر رہا ہوں، روایت کو یہیں کے اوپر چھوڑ کے آج میں نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں اگر بغیر بلائے کوئی مہمان آ جائے تو کبھی کبھی ہمیں کھلنے لگتا ہے، مگر حسین کی کرامت دیکھیں گے، کیسی مہمان نوازی کی ہے، دشمن کی کیسے کی، اور یہی دشمن جب دوست بن کے آیا تو زہرا کے لال نے کیسی مہمان نوازی کی ہے. آنکھوں سے ایسے آنسو گر رہا تھا میرے حسین کے، جیسے آسمان سے بارش کے قطرات گرتے ہیں. وہ کس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں؟ کربلا کے راستے میں لجام فرس حسینی پر ہاتھ ڈالنے والا ایک شخص جسے حر کہا جاتا ہے، جن کے لیے شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے. قبر حر پر کوئی اے کاش یہ مصرع لکھ دے، رات دوزخ میں تو جنت میں سحر ہوتی ہے. خدا کی قسم، گھیر کر کربلا میں لانے والا یہی حر تو تھا. جس دن گھیرا تھا 1000 کی فوج کو اپنے ہاتھوں سے زہرا کے لال نے پانی پلایا تھا. ہاں تم پیاسے ہونا، مگر میرے وجود میں میرے بابا علی مرتضیٰ کا دل دھڑک رہا ہے. ساروں کو سیراب کر دیا، گھر لے کر آیا تھا گھیر کے زہرا کے لال کو کربلا کے میدان میں. اور جب شب عاشور ہوئی نا، محرم کی 9 تاریخ، دن گزر گیا، عاشور کی جب رات آئی تو رات بھر حر ٹہلتا رہا اپنے خیمے میں. یہ حسین کے بچے جو پیاسے ہیں نا، میری وجہ سے پیاسے ہیں. اگر کل حسین کا اکبر مارا جائے گا تو اس میں میری خطا ہے، اگر اصغر شہید کیا جائے گا تو میری خطا ہے. میں حسین کو گھیر کر لایا ہوں. اللہ اللہ، صبح عاشور نمودار ہو گئے. حر کے ہاتھ اور پیروں میں لرزہ تھا، حر کا ہاتھ لرز رہا تھا اور پیر میں کپ کپی تھی. ایک مرتبہ عمر سعد سے جا کر پوچھا، اتنا مجھے بتا دے، کیا زہرا کے لال سے جنگ ہوگی؟ عمر سعد نے کہا، ہاں ایسی جنگ ہوگی کہ ہاتھ اور پیر کٹ کے گرتے ہوئے نظر آئیں گے. ایک مرتبہ حر نہیں سمجھتا تھا کہ ابھی حسین کے ساتھ ایسی جنگ ہونے والی ہے. ایک مرتبہ حر نے اپنا گھوڑا لیا، آگے بڑھنا چاہا. ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ حر میں نے کبھی ایسے اضطراب کی حالت تمہارے اندر نہیں دیکھی، آج میں تمہیں لرزہ پا رہا ہوں. تو حر نے کہا، میں اپنی نگاہوں کے سامنے جنت اور جہنم کو دیکھ رہا ہوں. ادھر جہنم ہے، ادھر جنت ہے. دیکھ جنت کا شہزادہ وہ حسین کھڑا ہوا ہے، اور میں حیران ہوں میں جہنم میں رہ جاؤں یا جنت کی طرف چلا جاؤں. ایک مرتبہ اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا، بیٹا موجود تھا. تم جنت میں جانا چاہتے ہو نا تو میرے ساتھ چلے آؤ. حر کا بیٹا حر کے ساتھ ساتھ چلا، وسط میں جا کر رک گیا. حر نے کہا، میں مجرم ہوں، میں نے خطا کیا ہے، لجام فرس حسینی پہ ہاتھ ڈالا ہے. میں کس چہرے سے حسین کو دیکھوں گا، کس نگاہ سے حسین کو دیکھوں گا؟ مجرم کے ہاتھ بدے ہونا چاہیے. لاؤ میری آنکھ پہ پٹی باندھ دو، رومال سے میری آنکھ پہ پٹی باندھ دو، میرے ہاتھ کو باندھ دو. جیسے ایک مجرم جاتا ہے نا، میں ویسے حسین کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں. حر نے بیٹے کو لے لیا، چلے ساتھ ساتھ. ارے جب حسین کے قریب پہنچے، اپنے سر کو حسین کے قدم پہ گرا دیا. اور حسین نے کتنا قریب، حسین اجرکم اللہ. اور ایک مرتبہ حر نے کہا، یہ سر جب تک نہ اٹھے گا، جب تک آپ بتا نہ دیں، حلی
من التوبہ، آقا کیا میری توبہ قبول ہے؟ اللہ اللہ، ہاں ہاں حر، میں نے بھی تجھے معاف کیا، میرا اللہ بھی معاف کرنے والا ہے۔ کتنا پیارا نام تیری ماں نے رکھا تھا، انت حر فی الدنیا والآخرہ، ارے تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور تو آخرت میں بھی آزاد ہے۔ اب جیسے ہی حر اٹھا، کیا دیکھا؟ حسین کی آنکھوں سے آنسو رواں۔ ایک مرتبہ حر نے پوچھ لیا، آقا میں مجرم ہوں، میرا رونا سمجھ میں آتا ہے، رونے کا کیا سبب؟ عجب نہیں حسین نے جواب دیا ہو، ارے جب تو دشمن بن کے آیا تھا میں نے تجھے پانی سے سیراب کر دیا، مگر میرے پاس ایک قطرہ آب نہیں جس سے میں تیری مہمان نوازی کر سکوں۔ اے حور، حسین شرمندہ، تو اس وقت آیا جب حسین کے پاس ایک قطرہ آب نہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا 10 مرتبہ بسمک یا اللہ 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 یا اللہ۔ خدا تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما، حاضرین مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما دے۔ ہم میں جو بھی جن مشکلات میں گرفتار ہیں، تجھے حرمت سید الشہداء کا واسطہ ہماری مشکلات کو برطرف فرما دے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی صاحب ایمان اس کورونا کی مشکل میں گرفتار ہیں، معبود تجھے حرمت محمد اور آل محمد کا واسطہ انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ حوض علمی قم میں ہمارے طلاب بزرگان اس بیماری میں گرفتار ہیں، معبود تجھے آبرو سید الشہداء کا واسطہ انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما دے۔ وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔